ایک بہت اہم بات، ایک انسانیت کے ناطے، ایک عالم ہونے کے ناطے، اور ایک آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، ایک محب وطن شہری کے ناطے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ وطن عزیز کی فضا کچھ مقدر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آئے دن ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ خبریں ایسی آتی ہیں، کچھ نہ کچھ خبریں ایسی آتی ہیں کہ فلاں مارا گیا، فلاں سے فلاں لفظ کہلوایا گیا، اور نہیں کہا تو اس کو مار دیا، یا کہا تو پھر بھی مار دیا۔ اسلام کی واضح تعلیمات ہیں، واضح تعلیمات، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، لہذا کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہا جا سکتا تم کلمہ پڑھو تو تمہیں جینے دیں گے ورنہ مار دیں گے۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، زبردستی کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ لیکن کچھ برادران وطن وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ یہ کہنا پڑے گا۔ آج تک ہم نے کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا، آج تک کسی کو زبردستی قرآن نہیں دیا، آج تک کسی کو زبردستی کوئی چیز کھانے پہ مجبور نہیں کیا۔ کیوں کریں ہم؟ نہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی، نہ ہمارے دین نے یہ تعلیم دی، نہ انسانیت کی یہ تعلیم، نہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے۔ زبردستی کفریہ جملے بلوائے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی دل کی بھڑاس نہیں نکلتی تو پھر وہ مارتے ہیں، یہاں تک کہ ختم ہی کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بزدلی کی موت مرنے کی تعلیم کبھی نہیں دی، اسلام نے بزدلی کی موت مرنے کی تعلیم کبھی نہیں دی۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت کو بچانے میں مرا وہ شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مرا وہ شہید۔ تو شہادت کے تو مرتبے ہیں، شہادت کے تو درجے ہیں، تو ہم کیوں ایسے چلے جائیں؟ وطن سے محبت کرنا یہ ہمارا جذبہ ہے، وطن کی سرحدوں سے محبت کرنا ہمارا جذبہ ہے، وطن کے ذرے ذرے سے محبت کرنا ہمارا جذبہ ہے۔ اسی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، باپ کے گھر سے کون کسی کو نکال سکتا ہے؟ جی اتنی بات سمجھ گئے؟ تو وطن سے محبت یہ ہمارا جذبہ ہے، وطن سے وفاداری یہ ہمارا جذبہ ہے۔ لیکن اس وطن میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص ہمیں ظلم کرے تو ہمیں ظلم کرنا بھی نہیں آتا، لیکن ظلم سہنا بھی نہیں آتا، ظلم ہمیں سہنا بھی نہیں آتا۔ لہذا اپنا دفاع بھرپور کیا جائے، یہ قانونی بھی حق ہے، اخلاقی بھی حق ہے، انسانیت کے بھی حق ہے اور دینی بھی حق ہے۔ جب کبھی ایسی کوئی بات آ جائے ہرگز ہرگز ایسے نہ جائیں 2 5 100 50 10 کو جہنم رسید کر کے جائیں۔ بات سمجھ میں آگے؟ ہاں، جن دانتوں سے گوشت کھانا سیکھا ہے اور زندگی ہو گئی دانتوں سے اور ہاتھوں سے جی بوٹی کی کشتی کرتے کرتے، کیا اس موقع پہ کسی کو جی چبایا نہیں جا سکتا؟ اس وقت کسی کو جو ہے ایسا منہ نہیں مارا جا سکتا کہ زندگی بھر یاد رکھے؟ ہرگز نہیں، یہ بالکل بزدلی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سن لیں، اگر کوئی اخبار نویس کوئی میڈیا والا بھی سن رہا ہو لکھ رہا ہو اچھی طرح سے، نام بھی میں بتا دوں، فون بھی بتا دوں، اپنا پتہ بھی بتا دوں کہاں رہتا ہوں، اور سب کو پتا ہے، دل کھول کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آتما رکشا، اپنی عزت کی خود حفاظت کریں۔ بات سمجھ آگئی؟ اس لیے ہمیں کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے، ہمیں کسی کو ختم کرنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، لیکن جب جان پر آ بنے تو پھر جان لے کے چلے جائیں۔ جی وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہمیں انسان تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ہاں، بہت دن ہو گئے ظلم سہتے سہتے، بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اس لیے اب بس بندھن سب ٹوٹ گئے۔ اس لیے اچھی طرح سے علماء اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ منبر و محراب سے صرف تسبیح اور مصلی کی تعلیم نہیں دی جاتی، ان منبر و محراب سے امت کو جینے کا، سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ بھی بتائیں۔ اسلام نے کہیں بھی بزدلی کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، بزدلی کی ہمت شکنی کی گئی، حوصلہ شکنی کی گئی اور بہادری کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس لیے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کے ساتھ رہیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، انسانیت کی فروغ کے ساتھ، انسانیت کے جذبے کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، جی گرتے ہوئے کو سہارا دیں، گرتے ہوئے کو سہارا دیں، بھٹکے ہوئے کو راہ بتلائیں، اور جب کوئی ظالم کسی کا ظلم کرے تو اس کا پنجہ موڑ دیں۔
اس کا پنجہ موڑتے ہیں، اور اگر اس نے کچھ چڑھا رکھی ہے، نشہ چڑھا رکھا ہے، تو پھر ایسی پلا دیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اسلام نے کہیں بھی بزدلی کی ہمت افزائی نہیں کی ہے۔ لہذا اپنی جوانیوں کو ہاتھوں سے ضائع نہ کریں، اپنی کمر کو مضبوط کریں، بہترین ورزش سیکھیں، ایکسرسائز کریں، اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں، روزانہ 2 رکعت نماز اہتمام کے ساتھ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، اور نہ جانے کیا کیا نفلی نیتیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، سب کر کے پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس قسم کے جو عناصر ہیں جو لوگوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ مسلمان مار دیں گے، ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور ان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہی کہ اقتدار میں جو پارٹی اسی کو جتاتے رہو۔ بھائی 800 سال تک ہم نے اس ملک کے گیسوں کو سنوارا ہے، کس نے کس کو مارا ہے؟ دوسری پارٹیاں 60-70 سال رہ کر کے کس نے کس کو مارا ہے؟ ہم ہی مظلوم رہے۔ عجیب بات ہے، ظلم کر کر کے اقتدار حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور مظلوموں کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہی ظالم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے سبق کو سمجھ لیں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ جئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا باہمی تعاون کریں، گرفتموں کو اٹھائیں، بھٹکموں کو راہ دکھلائیں، مظلوموں کو ساتھ دیں، ظالموں کو ساتھ رکھیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شاندار تعلیم ہے۔ ایک روایت کا ایک مفہوم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو۔ سمجھ میں نہیں آتا، مظلوم کی تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے تو اس کو بچا لیا جائے، مدد کر دی جائے اس کی، تو مظلوم کی تو مدد ہو گئی، لیکن ظالم کی کیوں مدد کریں؟ کہا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کے کرو، اس کو ظلم مت کرنے دو، تو یہ ظالم کی مدد ہوئی۔ اور مظلوم کی مدد یہ کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اس کو بچاؤ۔ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کا حسن۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مظلوموں کے ساتھ ہو، اس سے تو مظلوموں کے ساتھ ہوں گے تو پھر اس سے بھی اعتدال ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ظالموں کو ظلم سے روکو اور مظلوموں کو ظلم سے بچاؤ۔ روکنے کا بھی کام کرنا ہے، بچانے کا بھی کام کرنا ہے، سمجھانا ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے تمہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بے ہوش ہوئے جا رہے ہو، کس نے تمہیں نشہ چڑھایا ہے، کس نے تمہارے دماغ خراب کیے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر۔ تو ان تعلیمات کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں، اور جہاں کہیں موقع ملے اسلام کی روشن تعلیمات کو جہاں مخلوط مجمع ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کے حسن کو بیان کریں۔ اپنے اخلاق کو سست رہنے کی ضرورت نہیں ہے، غفلت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جی، زندگی کے جتنے دن بچے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے گزاریں، ان کو بہت اچھی طرح سے گزاریں، گناہوں سے بچیں، حرام کھانے پینے سے بچیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچائیں، نقصان کسی کو نہ پہنچائیں۔ تو یہ سبق یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب